أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے، ہمارے ایمان کا لازمی تقاضا ہے. وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو. وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت نہ ہو. محمد کی جس دل میں عظمت نہ ہوگی، محمد کی جس دل میں عظمت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی. بھٹکتا رہا ہے، بھٹکتا رہے گا محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمیں ہر چیز، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے. اس کائنات میں ہمارے دل میں جن جن چیزوں کی محبت پائی جاتی ہے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. جیسے ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے بیوی بچے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، خاندان قبیلہ ہے، مال و جائیداد ہے، ہمارے مکانات ہیں. ان تمام چیزوں سے زیادہ محبت ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. یہاں تک کہ ہماری جان سے بھی زیادہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے. صحیح بخاری کی حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں ہے صحیح بخاری میں کہ آپ نے قسم کھا کر کے کہا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا، مثالی مومن نہیں ہو سکتا، جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد، والناس اجمعین، اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. صحیح بخاری کی ایک دوسری حدیث میں ہے، عبداللہ بن ہشام فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے نزدیک دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا اے عمر بن خطاب، ابھی تم مومن کامل نہیں ہوئے. اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول
میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الآن یا عمر، اے عمر اب جا کر کے تم مومن کامل ہوئے۔ معلوم کیا ہوا کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے۔ اور یاد رکھیے، دنیا کی کسی بڑی سے بڑی محبوب ترین چیز کی محبت بھی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر غالب آ گئی تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین ایسے شخص کو، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عذاب کی وعید سناتا ہے۔ جو لوگ دنیا کی چیزوں، متاع دنیا کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب رکھتے ہیں، ان کی نظر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ دنیا والوں کی محبت اگر ہے، چاہے وہ مال کی محبت ہو، تجارت کی محبت ہو، بیوی بچوں کی محبت ہو، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عذاب کی وعید اور دھمکی دیتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کئی ایک قریبی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے اس آیت میں اللہ نے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اعلان کرایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے بیوی بچے، تمہاری تجارت، تمہارا مال، تمہارے خاندان قبیلے کے لوگ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ان کی محبت اگر تمہارے دل میں پائی جاتی ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم تمہارے اوپر لے آئے۔ اللہ کے عذاب کا تمہیں انتظار کرنا چاہیے۔ جب تمہارے دل میں دنیا کی چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہو جائے تو تمہیں اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آئیے میں آپ کے سامنے صحابہ کرام کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی پیاری اور سچی محبت تھی۔ وہ صحابہ جن کے ایمان کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے معیار قرار دیا گیا ہے، جن کے منہج کو، جن کے طریقے کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ ہم دیکھیں کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، کیف کانت محبتکم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی رضی اللہ عنہ بتاؤ اللہ کے رسول سے تم کیسے محبت کرتے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت رسول کا اظہار کرتے ہوئے بتایا، کان واللہ احب الینا من اموالنا واولادنا وآبائنا وامہاتنا ومن الماء البارد علی الظما۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول ہمارے نزدیک، اللہ کے رسول کو ہم اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ یہاں تک کہ سخت گرمی کے زمانے میں سخت پیاسے انسان کو ٹھنڈے پانی سے جتنی محبت ہوتی ہے اس سے زیادہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ آپ دیکھیے، یہ ایک تشبیہ دے رہے ہیں، سخت گرمی کے زمانے میں سخت پیاسے انسان کو ٹھنڈے پانی سے جتنی محبت ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، طبرانی کی ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا، اللہ کے رسول لا انت احب الی من اہلی و مالی و ولدی، اے اللہ کے رسول آپ میرے نزدیک میرے بیوی بچے، میرے مال سے زیادہ محبوب ہیں۔ میں جب گھر میں ہوتا ہوں اور مجھے آپ کی یاد آ جاتی ہے، آپ کو سوچتا ہوں تو میں بے چین ہو جاتا ہوں، لیکن
فوراً بھاگ کر کے آپ کی خدمت میں آتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے سکون آ جاتا ہے۔ لیکن اے اللہ کے رسول، جب میں اپنی موت اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ آخرت میں آپ جنت میں انبیاء کے ساتھ اعلیٰ درجے میں رہیں گے، اور اگر میں جنت میں گیا بھی تو میں آپ کے دیدار سے محروم رہوں گا، اس لیے میں بے چین رہتا ہوں۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیے۔ اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو قرآن مجید کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 پر 9 آیت دے کر کے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو شخص اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو کل قیامت کے دن آخرت میں وہ ان لوگوں کے ساتھ رہے گا جن پر اللہ تعالیٰ انعام فرمائے گا۔ کن کے ساتھ؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ، اور یہ سب بہت اچھے ساتھی تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا انسان کل قیامت کے دن نبی کے ساتھ رہے گا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس قیامت کے بارے میں تو سوال کر رہا ہے، وَمَاذَا أَعْدَدتَّ لَهَا، قیامت کے لیے تو نے کیا تیاری کر رکھی؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس بہت زیادہ نماز روزے تو نہیں ہے، إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یاد رکھ لے، جب قیامت قائم ہوگی آخرت میں انت مع من احببت، آخرت میں تو انہی کے ساتھ رہے گا دنیا میں جن سے تو محبت کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کہ انسان آخرت میں انہی کے ساتھ رہے گا دنیا میں جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات سے ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی اس بات سے ہوئی کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ قیامت کے دن رہے گا۔ پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ فَإِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ فَإِنِّي أُحِبُّ النَّبِيَّ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اور ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میں قیامت کے دن ان کی محبت کرنے کی وجہ سے انہی کے ساتھ رہوں گا، اگرچہ میرے پاس ان کے جیسے اعمال نہیں ہیں، اگرچہ میرے پاس ابو بکر و عمر کی طرح نیکیاں نہیں ہے، لیکن ابو بکر و عمر سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ قیامت کی دن میں انہی کے ساتھ رہوں گا۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت مع من احببت، آدمی قیامت کی دن اسی کے ساتھ رہے گا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا تھا۔ تو میں نبی سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ ان سے محبت کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن میں جنت میں انہی کے ساتھ رہوں گا۔ میرے بزرگ اور دوستو، خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کی محبت کا اندازہ لگائیے۔ خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے سولی پر چڑھایا گیا۔ ابو سفیان ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ ابو سفیان نے کہا اے خبیب، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہوتے، کیا اس بات کی خواہش نہیں کرتے کہ کاش کی میری اس جگہ محمد ہوتے اور ان کو قتل کیا جاتا اور تم صحیح سالم اپنے گھر میں رہتے۔ خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے لوگو، تم میری ایک جان کی بات کر رہے ہو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں آپ کے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھے اور اس سے آپ کو تکلیف ہو تو مجھے یہ بھی گوارا نہیں، اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی بات کرتے ہو۔
اگر آپ کے قدم مبارک میں ایک کانٹا چبھے اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو تو مجھے یہ برداشت نہیں۔ یہ صحابہ کرام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے میرے بزرگ اور دوست۔ غزوہ احد میں سن 3 ہجری میں جب مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ ہوئی، پہلے مرحلے میں مسلمان کامیاب رہے، مشرکین میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ دوسرے مرحلے میں مسلمان ناکام ہو گئے، ان کی تھوڑی سی چوک اور غلطی کی وجہ سے۔ بعد میں صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ تھے سب منتشر ہو گئے، آپ کے ساتھ چند صحابہ باقی بچے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے تھے، آپ کو اپنے پیچھے کھڑے کیے ہوئے تھے اور دشمنوں کی طرف سے آنے والی تیروں کو اپنے سینے پر روک لیتے تاکہ دشمنوں کی طرف سے اگر کوئی تیر آئے تو وہ تیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگے، اور کوئی صحابی اگر تیر لے کر کے جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ یہ تیر ابو طلحہ کو دے دو، اس لیے کہ وہ بڑے ماہر تیر انداز ہیں۔ کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اونچا کر کے دشمنوں کے حالات کو دیکھنے کی کوشش کرتے، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ پریشان ہو جاتے اور کہتے بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، لا تشرف یصیبک سهم من سهام القوم نہری دون نہرک، اے اللہ کے رسول آپ اپنا سر اونچا مت کیجئے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں دشمن کی طرف سے کوئی تیر آئے اور آپ کا سر اونچا ہو اور وہ تیر آپ کے سر میں لگ جائے۔ میں چاہتا ہوں نہری دون نہرک، میرا سینہ آپ کے سینے کے مقابل میں رہے تاکہ دشمنوں کی طرف سے آنے والی تیروں کو میں اپنے سینے پر روک لوں اور آپ صحیح سالم بچے رہے۔ یہ صحابہ کرام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، محبت کے دعوے کرنا بہت آسان ہے، محبت کے نعرے لگا لینا بہت آسان ہے۔ محبت رسول کا اگر درس سیکھنا ہے تو صحابہ کرام کی زندگیوں سے سیکھو۔ صحابہ نے دنیا والوں کے سامنے کیسی محبت کی مثالیں پیش کی۔ سفر ہجرت کو یاد کیجئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور راستے کی گائیڈنگ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک نوجوان کو اپنے ساتھ رکھا تھا۔ جب غار ثور سے نکلے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی بھاگ کر کے آپ کے سامنے آ جاتے، کبھی بھاگ کر کے پیچھے آتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو بکر کیا بات ہے، کبھی تم میرے سامنے بھاگ کر آتے ہو اور کبھی پیچھے بھاگ کر جاتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول جب میں آپ کے سامنے، اے اللہ کے رسول جب مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی دشمن گھات میں بیٹھا ہو اور سامنے سے کہیں آپ پر حملہ نہ کر دے، اس لیے میں بھاگ کر آپ کے سامنے چلا جاتا ہوں تاکہ دشمن کی تیر و تلوار میرے اوپر لگے۔ جب مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کوئی دشمن آپ کے پیچھے سے آپ پر حملہ نہ کر دے، میں بھاگ کر کے پیچھے جاتا ہوں تاکہ دشمنوں کی تیریں اور تلواریں میرے جسم پر لگے اور آپ صحیح سالم بچے رہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ صحابہ کرام کی بے مثال محبت تھی۔ صحابہ کرام کی زندگیوں سے محبت رسول کی بہت ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ محبت رسول کے تقاضے کیا ہیں۔ محبت رسول ہم سے کس بات کا تقاضا کرتا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ محبت رسول کا تقاضا اطاعت، فرما برداری اور اتباع۔ اگر واقعی ہم اللہ کے رسول سے سچی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے، آپ کی اتباع اور پیروی کرنی چاہیے، آپ کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ آج آپ دیکھیے محبت رسول کا دعویٰ کرنے والے کتنے ایسے آپ کو لوگ ملیں گے جن کی زندگیوں میں نبی کی سیرت، نبی کی سنت دور دور تک نظر نہیں آتی اور دعویٰ کرتے ہیں محبت رسول۔ میرے بزرگ اور دوستو، ایسے اعمال محبت رسول کے نام پر انجام دیے جاتے ہیں جس سے دنیا والے یہ سمجھتے ہیں یہ نبی کی شان میں محبت نہیں، یہ نبی کی تعظیم نہیں، یہ نبی کی توہین ہے۔ یاد رکھیے محبت کے دو پہلو ہوتے ہیں، محبت رسول کے دو پہلو ہیں۔
ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنا اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن آپ کی دعوت سے محبت کرنا، دونوں ضروری چیزیں ہیں۔ ابو لہب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑی محبت تھی۔ جس لونڈی نے سویبہ نے آپ کی ولادت کی خوشخبری ابو لہب کو دی، اس لونڈی کو ابو لہب نے آزاد کر دیا۔ دیکھیے نبی کی ذات سے کتنی محبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی پیدائش کی خبر دینے والی لونڈی سویبہ کو ابو لہب نے آزاد کر دیا۔ نبی کی ذات سے اتنی محبت ہے۔ ابو طالب جو زندگی بھر دین کی دعوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معاون تھے، بہت سپورٹ کیا انہوں نے، ان کو آپ کی ذات سے محبت تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آخرت میں جہنم کا سب سے ہلکا عذاب میرے چچا ابو طالب کو دیا جائے گا، ان کو آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے جس سے ان کا دماغ کھول رہا ہو۔ آپ کے چچا ابو طالب کو نبی کی ذات سے محبت ہے، لیکن پھر بھی جہنم کی آگ میں کیوں جلیں گے؟ اس لیے کہ انہیں آپ کی دعوت، آپ کے مشن سے محبت ہے۔ وہ آپ کی دعوت پر ایمان نہیں لائے، آپ کے مشن کو انہوں نے قبول نہیں کیا، آپ کی سیرت کو انہوں نے نہیں اپنایا، نبی کی سنت کو اپنی زندگیوں میں نافذ نہیں کیا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، محبت رسول کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی ذات سے محبت کرنے کے ساتھ نبی کی دعوت، آپ کے مشن سے محبت کیا جائے، آپ کی سیرت کے مطابق زندگی گزاری جائے اور نبی کی سچی اتباع اور اطاعت کی جائے، ورنہ محبت رسول کا یہ دعویٰ سچائی پر مبنی نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلا تقاضا ہے۔ محبت رسول کا دوسرا تقاضا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کیا جائے، آپ کی تعظیم کی جائے، آپ کی زندگی میں، آپ کی مجلسوں میں ادب اور احترام سے پست آواز میں بات کرنا، یہ آپ کی تعظیم کا ایک طریقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کی تعظیم کا طریقہ یہ ہے کہ نبی کی سنت کا احترام کیا جائے، نبی کی حدیثوں کی تعظیم کی جائے، نبی کے فرامین، آپ کی باتوں کا احترام کیا جائے۔ میرے بزرگ اور دوستو، سورہ فتح کی آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ نبی کا حق یہ ہے، نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم نبی کی مدد کرو اور ان کا ادب و احترام کرو۔ لِتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اللہ نے فرمایا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر کے نکلے، آپ نے خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ خواب کی تعبیر مکمل کرنے کے لیے آپ صحابہ کو لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ حدیبیہ، مکے کے قریب حدیبیہ نامی مقام پر پہنچے ہیں۔ کفار مکہ کو علم ہو گیا، انہوں نے حدیبیہ میں آپ کو روک دیا۔ واقعہ بہت طویل ہے۔ مشرکین مکہ کی طرف سے عروہ بن مسعود ثقفی، جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، نمائندہ بن کر کے آتے ہیں بات چیت کرنے کے لیے۔ جب واپس قریش کے پاس گئے، عروہ بن مسعود ثقفی نے قریش والوں کے سامنے جو تاثرات پیش کیا صحابہ کرام کے تعلق سے، دیکھیے، غور سے سنیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی جو ایک کافر اور مشرک تھے، انہوں نے کہا، میں نے قیصر و کسریٰ اور بادشاہ نجاشی جیسے بادشاہوں کو میں نے دیکھا ہے، لیکن اللہ کی قسم کسی حکمران اور کسی بادشاہ کی اس کے ساتھی اتنی تعظیم نہیں کرتے جتنی تعظیم، جتنا احترام محمد کے ساتھی محمد کی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بزرگ اور دوستو، عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا، محمد کی تعظیم کا حال یہ ہے کہ جب وہ تھوکتے ہیں تو ان کا تھوک، ان کا بلغم صحابہ دوڑ پڑتے ہیں اور اپنی ہاتھوں میں، اپنے ہتھیلی میں روک لیتے ہیں اور اپنے چہرے اور اپنے جسم پر مل لیتے ہیں، اور جب وہ بات کرتے ہیں تو آپ کی مجلس میں بڑی اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں۔ جب وہ نبی وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی لینے کے لیے سب ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں۔
اور ان کی تعظیم اور احترام کا حال یہ ہے کہ آنکھ بھر کر کے وہ نظر سے نظر نہیں ملاتے، نبی کو نہیں دیکھتے آنکھ بھر کر کے کہ بے ادبی ہو جائے گی آپ کی محبت اور تعظیم۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرض الموت میں بتایا کہ جب میں کافر تھا تو اس وقت نبی کی ذات سے مجھے بے انتہا بغض اور نفرت تھی، اور اتنی نفرت تھی کہ اگر میں اس وقت میرے دل کی سب سے بڑی ارمان اور تمنا یہ تھی کہ میں محمد پر قابو پاؤں تو آپ کو قتل کر دوں۔ میں سوچتا ہوں، اس زمانے کو یاد کرتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ اگر اس وقت میں مر گیا ہوتا تو میں سیدھے جہنم میں جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی۔ میں نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا اللہ کے رسول اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، میں اپنا ہاتھ کھینچ لیا، سمیٹ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمرو بن عاص کیا بات ہے، میں ہاتھ آگے بڑھاتا ہوں تم اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول بیعت کرنے سے پہلے میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ کہا کہ کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں نے زمانے کفر میں اسلام سے پہلے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے گناہوں کی مغفرت ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمرو بن عاص کیا تمہیں پتا نہیں ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ وان الحج یہدم ما کان قبلہ۔ اسلام جب آدمی قبول کرتا ہے تو اسلام سے پہلے جتنے بھی گناہ ہو سب معاف ہو جاتے ہیں۔ جب ہجرت آدمی کرتا ہے تو ہجرت کرنے سے ماقبل گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حج کرنے سے ماقبل گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے میرے دل میں نبی سے بے انتہا نفرت تھی، لیکن جیسے ہی اسلام میرے دل میں آ گیا تو میرے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی زیادہ بیٹھ گئی، آپ کا احترام میرے دل میں اتنا بیٹھ گیا کہ میں نے پوری زندگی نظر سے نظر ملا کر کے غور سے آپ کے چہرے کو نہیں دیکھا۔ اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھے کہ نبی کا چہرہ کیسا تھا بتاؤ تو میں بتانے کی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے کہ میں نے پوری زندگی نبی کے چہرے کو غور سے نہیں دیکھا۔ آپ کے احترام اور آپ کی تعظیم میں میرے بزرگ اور دوستو، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ ہے صحابہ کرام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور احترام و تعظیم۔ ایک تیسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام اور آپ کی تعظیم کرنا ہے، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کے احترام اور تعظیم میں غلو اور مبالغے سے بچنا ہے، یہ اصل مسئلہ ہے۔ آج سماج اور معاشرے میں جو شرک پھیل رہا ہے، محبت رسول کے نام پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کے نام پر آپ کی شان میں غلو اور مبالغے سے کام لیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کا جو حقیقی مقام ہے اس مقام سے آپ کو اٹھا دیا جا رہا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو نبی کو مقام دیا ہے وہ مقام آپ کے لیے کافی ہے، ہمیں اور آپ کو آپ کا مقام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ عرش والے نے جس نبی کا مقام بلند کیا ہے وہ مقام بس کافی ہے نبی کی عظمت کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں ایک شخص آیا آپ کی خدمت میں، دیکھیے آپ کی شان میں غلو، اس نے کہا ماشاء اللہ و شیتا، اللہ جو چاہے اور آپ جو چاہے۔ اس نے اللہ کی مشیت کے ساتھ نبی کی مشیت کو ملا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فوراً تنبیہ کی، اجعلتنی للہ ندن، کیا تو مجھے اللہ کے ساتھ شریک بنا رہا؟ اس کائنات میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ صرف اللہ کی مشیت سے، اللہ کے چاہنے سے، کسی بڑے سے بڑے نبی بزرگ ولی کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، دنیا کے لوگوں کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تو اللہ کے ساتھ مجھے بھی شریک کر دیا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، تو کہو صرف اللہ جو چاہے، مجھے مت ملا اللہ کے ساتھ۔ نبی کی شان میں یہاں غلو کیا جا رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تنبیہ کی اور منع کر دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، کچھ بچیاں
ربیہ بنت معوذ رضی اللہ عنہ کے گھر میں بدر میں قتل کیے گئے ان کے باپ دادا کے خوبیوں کے بارے میں اشعار پڑھ رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ان کے اشعار سن رہے تھے. کم سن کم عمر بچیاں تھیں. اشعار پڑھتے پڑھتے ایک بچی نے کہا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے درمیان ایک ایسے نبی ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں، کل کیا ہونے والا ہے وہ بھی ہمارے نبی جانتے ہیں. جب اس بچی نے یہ شعر پڑھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں رہے. دیکھیے آپ کی محبت میں غلو سے کام لیا جا رہا، آپ خاموش نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تقولی ہکذا وقولی کما کنت تقولین، یہ مت کہو کہ ہمارے درمیان ایک ایسے نبی ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں، باقی جو اشعار تم پڑھ رہے تھے وہ پڑھو لیکن یہ شعر مت پڑھو، اس لیے کہ اس شعر کے ذریعے میری محبت میں غلو سے کام لیا جا رہا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کا اندیشہ تھا کہ جیسے اس سے پہلے کی امتوں نے اپنے اپنے نبیوں کی شان میں غلو اور مبالغہ سے کام لیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو سے کام لیا اور ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع کرتے ہوئے کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. اے لوگو میری شان میں غلو اور مبالغے سے کام مت لو جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کی شان میں غلو سے کام لیا. میرا تعارف یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول سمجھو. لیکن آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کے نام پر کیسے آپ کی شان میں غلو کیا جاتا ہے. ایک بدعتی شاعر کہتا ہے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نعوذ باللہ استغفر اللہ. یعنی اس کائنات کو رب نے بنایا ہے، یہ زمین اور آسمان سب نعوذ باللہ نبی کے صدقے طفیل میں بنے ہیں. یہ سب گستاخانہ عقیدہ ہے. اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ لینا ہے ہمیں جو کچھ لے لیں گے محمد سے. نعوذ باللہ نستغفر اللہ. وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں. نعوذ باللہ. ایسے نبی کی محبت کے نام پر یہ سب گستاخی نبی کی شان میں کی جاتی ہے. میرے بزرگ اور دوستو، میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں نبی سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن نبی سے محبت کر کے آپ کی شان میں غلو نہیں کرنا ہے. جو اللہ کے اختیارات ہیں، جو صفات اللہ کے ہیں، وہ صفات ہم نبی کو نہیں دے سکتے. اللہ نے جو نبی کو مقام دیا ہے وہ مقام آپ کی عظمت کے لیے کافی ہے. ایک آخری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک بڑا تقاضا یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر حملہ کیا جائے تو امتی کی یہ ذمہ داری ہے کہ نبی کی عزت و ناموس کی طرف سے دفاع کرے. ڈیفنس ہونا چاہیے. یہ آپ کا حق ہے اور آپ سے محبت کا تقاضا ہے. ہر دور میں لوگوں نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ تاریخ چل رہی ہے. ابھی فرانس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا معاملہ چل رہا ہے اور فرانسیسی صدر کی طرف سے باقاعدہ اس کی حمایت اور سپورٹ حکومت کی طرف. میرے بزرگوں اور دوستو، پورا عالم اسلام سراپا احتجاج بنا ہوا ہے. ہر طرف بائیکاٹ فرانس کے اسٹیٹس لگائے جا رہے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو، مسلمانوں کو ایسے وقت میں صبر و ضبط سے کام لینے کی ضرورت ہے، لیکن ایسے موقع پر نبی کی عزت و ناموس پر حملہ ہو اور اہل ایمان کی غیرت نہ جاگے، مومن اہل ایمان کی غیرت جوش میں نہ آئے، یہ ممکن نہیں ہے. نبی سے ہماری محبت ایسی ہے کہ ہماری غیرت جوش میں آنا یہ ضروری ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان کو بہت بلند کیا ہے. دنیا والے کتنا بھی نبی کی شان کو گھٹانا چاہے نہ گھٹی ہے اور نہ قیامت تک گھٹ سکتی ہے. یاد رکھیے، اللہ قرآن مجید میں سورہ علم نشر کی آیت نمبر 4 میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو، آپ کی شان کو بہت بلند رکھ.
اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا لیا. شاعر رسول حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَى اسْمِهِ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد. اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نبی کے نام کو جوڑ دیا ہے. جب مؤذن 5 وقتہ اذانوں میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے. اقامت میں بھی تحیات میں ہم جب کہتے ہیں التحیات للہ کہتے ہیں تو والصلاۃ والسلام علیک ایھا النبی بھی کہتے ہیں. جہاں اللہ کے لیے تحیات وہی نبی پر ہم صلاۃ والسلام بھی بھیجتے ہیں. میرے بزرگ اور دوستو تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے شان کو بلند کیا. آپ قرآن مجید میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سارے پیغمبروں کو جب مخاطب کیا تو ان کا نام لے کر کے مخاطب کیا. یا آدم، اے آدم، یا ابراہیم، یا نوح، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا زکریا، یا یحییٰ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سارے پیغمبروں کا نام لے کر کے ان سے خطاب کرتا ہے. لیکن جب اللہ نے نبی کو خطاب کیا تو نبی کی عظمت اور شان کا لحاظ کرتے ہوئے کہا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. اللہ نبی کا نام لے کر کے نہیں پکارتا. میرے بزرگ اور دوستو یہ نبی کی عظمت اور نبی کی شان ہے. اس لیے دنیا والے اگر نبی کی شان کو گھٹاتے ہیں تو اس سے نبی کی شان ہرگز نہیں گھٹ سکتی. یہ ایسی ہی ہے جیسے کوئی آسمان پر تھوکے تو تھوک تو آسمان پر نہیں جا سکتا، الٹا اس کے اوپر تھوک آئے گا. تو اس لیے میرے بزرگ اور دوستو یہ لوگ خود اپنی ہلاکت اور اپنی تباہی کا سامان تیار کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے سورہ ہجر کی آیت نمبر 95 میں اللہ نے کہا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ کا استہزاء اور مذاق اڑا رہے ہیں، جو آپ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، ان کی سزا کے لیے کہ آپ کی طرف سے ہم کافی ہے. اللہ کہتا ہے ہم ان کو دیکھ لیں گے جو آپ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں. آپ پوری تاریخ دیکھیے ابو لہب نے آپ کی شان میں گستاخی کی تھی. تبًّا لَكَ یا محمد اما جماعتنا الا لہذا اس نے کہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ہلاکت اور اس کی بیوی کی بربادی کے لیے سورت ہی نازل کر دی تبت یدا ابی لہب. بادشاہ ایران خسرو پرویز نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خط کی گستاخی کی تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خسرو پرویز جو ایران کا بادشاہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 سپر پاور طاقتیں تھیں، ایک روم اور دوسرے ایران. ان کا بڑا رعب و دبدبہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھ کر کے ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو اسلام کی دعوت دی. اور خط لے جانے والے صحابی عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ جب خط پڑھ کر کے اس کو سنایا گیا، اقتدار، حکومت اور طاقت کے نشے میں وہ جوش میں آ گیا. اور اس خط میں سب سے پہلے اللہ کا نام، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، تیسرے نمبر پر اس کا نام تھا. اس نے کہا یہ کون ہے جو میرے نام سے اوپر اپنا نام لکھتا ہے؟ اس کی کیا مجال. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ کر پھینک دیا. نبی کے خط کو پھاڑ دیا اور اپنے گورنر جو یمن کا گورنر تھا بازان، اس کو حکم لکھا کہ 2 پہلوانوں کو بھیج کر کے مدینہ اور محمد کو گرفتار کر کے میرے دربار میں پہنچاؤ. حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بازان نے 2 پہلوانوں کو بھیجا اور وہ 2 پہلوان مدینہ گئے اور کہا کہ آپ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں اور آپ کو صحیح سلامت ہم کو پہنچانا ہے ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کے دربار میں. یہ گورنر کی طرف سے حکم ہے. اور وہ لوگ نہ جانے پر سختی کر رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم مجھے کیا ڈراتے ہو؟ تم پہلے اپنے بادشاہ کی خیر لو، اس کی خبر بناؤ، اس کی خبر معلوم کرو. تمہارے بادشاہ کو اس کے بیٹے شیروہ نے راتوں رات قتل کر کے خود وہ بادشاہ بن بیٹھا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قاصد نے بتایا کہ نبی کے خط کو اس نے پھاڑ کر پھینک دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، بد دعا دی تھی، اللہم مزقہ کما مزق کتابی. اے اللہ جس طرح سے اس نے میرے خط کو پھاڑ دیا، اے اللہ اس کی سلطنت کو اور اس کو تو ویسے ہی پھاڑ دے.
وہ گرفتار کرنے والے آئے ہیں گرفتار کرنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم مجھے کیا گرفتار کرتے ہو, اپنے بادشاہ کی خیر مناؤ. تمہارے بادشاہ کو راتوں رات شیروہ بیٹا خود قتل کر کے خود بادشاہ بن گیا. میرے بزرگ اور دوستو, خانہ کعبہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. ابو جہل اور اس کے ساتھی 7 لوگ تھے, عتبہ بن ربیعہ, شیبہ بن ربیعہ, ولید بن عتبہ, امیہ بن خلف وغیرہ. شرارت سوجی کہ فلاں قبیلے میں ایک اونٹنی ذبح کی گئی ہے, اس کی اوجھڑی لا کر کے محمد کے جب سجدے میں جائیں تو ان کے دونوں کندھوں کے درمیان پیٹھ پر رکھ دو. رکھ دیے. عقبہ بن ابی معیط لایا اور جب آپ سجدے میں گئے تو آپ کے کندھے پر, آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان پیٹھ پر اوجھڑی رکھ دی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھا پا رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس منظر کو اپنی درد بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا, لیکن یہ ظالموں کی تعداد زیادہ تھی. میرے بس میں یہ نہیں تھا کہ میں ان کا مقابلہ کر سکوں. کوئی بھاگتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گیا اور کہا تمہارے والد کے ساتھ ایسا ظالم گستاخی کر رہے ہیں, اور اوجھڑی لا کر کے ان کے گردن پر لا کر ڈال دیے ہیں. آپ کی ننھی منی فاطمہ, آپ کی بیٹی بھاگتے ہوئی آئی, کم سن بچی ہے لیکن باپ کی محبت دل میں اس بیٹی کے اندر کتنی ہے, وہ آئی اور بڑی محنت اور طاقت سے اوجھڑی کو آپ کے گردن سے ہٹائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل کیے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. جب وہ لوگ اوجھڑی آپ کے گردن پر ڈالے تو ایک دوسرے سے ہنسی اور مذاق کر رہے تھے اور ایک دوسرے پر گر رہے تھے ہنستے ہوئے. لیکن جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش ان کی بددعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو ان کی ہنسی غائب ہو گئی, اور انہیں اس بات پر یقین تھا کہ محمد کی بددعا رائے گاہ نہیں جائے گی اور ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے. ان کی ہنسی غائب ہو گئی. جتنے لوگ اس مجلس میں تھے اور اس گستاخی میں شریک تھے, 7 لوگ, وہ سارے 7 لوگ غزوہ بدر میں جو اسلام کی پہلی جنگ ہے بری طرح سے قتل کیے گئے اور ان کی ذلت و رسوائی کی. میرے بزرگوں دوستو, تاریخ کے ہر دور میں نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا انجام بہت برا ہوا ہے. دنیا میں بھی اللہ نے ان کے لیے ذلت و رسوائی رکھی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے ذلت و رسوائی ہے. اس لیے ایسے موقع پر میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ خاص طور پر صبر و ضبط سے کام لیں اور اپنی طرف سے کوئی اقدام نہ کریں. جو جماعت اور جمعیت کے بڑے لوگ ہیں, اکابرین ہیں, وہ فیصلے جو لیں ان کے فیصلے سے آپ راضی رہیں, اور مظاہرے کرنا, توڑ پھوڑ کرنا, غیر متعلق لوگوں کو نقصان پہنچانا اور دوسرے مسافرین کو نقصان پہنچانا, ان کو تکلیف دینا, یہ ساری چیزیں اسلام کی تعلیم نہیں ہے اور نہ نبی کی سیرت ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے. بلکہ اس موقع پر ایک سنہرا موقع ہے کہ ہم نبی کی سیرت کو جتنا زیادہ ہو سکے لوگوں میں عام کریں. ہر سائٹ سے, گوگل پر اور سوشل میڈیا پر, فیس بک پر کتابچے بنائیں, چھوٹے چھوٹے پمفلیٹ بنائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر دروس ہو, خطبات ہو, اور دنیا والوں کو زیادہ سے زیادہ نبی کے اخلاق, نبی کی کردار, نبی کی سیرت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماج کے کمزوروں کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ, مزدوروں کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اور برتاؤ کیا تھا, آپ کے بلند اخلاق دنیا والوں کے سامنے بتائیں. اس لیے کہ آج لوگ نبی کی سیرت کو نہیں جانتے ہیں, جس کی وجہ سے نبی کی سیرت, نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور آپ کی سیرت کو دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ محبت رسول کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بھی بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل کامل عطا فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما. اے اللہ پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت, ترقی اور غلبہ نصیب فرما. اے اللہ ہر جگہ مظلوم مسلمانوں کی تو حفاظت فرما, ان کی غیبی مدد فرما. ہمیں ہر قسم کے حادثات سے, بلاؤں, آفتوں, بیماریوں, پریشانیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ جب تک زندہ رکھ, کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. اے اللہ جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر, کلمہ توحید و وفات دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.